یہ حدیث وہاں پر موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہے حتی یحب للناس، یہاں تک کہ لوگوں کے لیے پسند کرے، للمومن للمسلم نہیں کہا، حتیٰ کہ انسانوں کے لیے پسند کرے ما یحب لنفسہ، جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ الفاظ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وحتی یحب المرء، یہاں تک کہ دوسرے کے لیے، دوسرے انسان کے لیے وہ پسند کرے، لا یحبہ، اور اس سے محبت کرے، یہاں تک کہ اس سے دوسرے انسان سے محبت کرے، لا یحبہ الا للہ عز وجل، اور اس کی دوسرے انسان سے محبت سوائے اللہ کی رضا کے اور کسی مقصد کے لیے نہ، انسان سے محبت، انسانیت سے محبت۔ تو یہ حدیث بھی ساتھ میں جوڑ دوں گا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اب اس میں سارے لوگ ہی آ جائیں گے نا، اس میں تو سارے انسان آئیں گے، ہر مذہب کے لوگ آئیں گے، اور میں اگر اس میں اور پھیلا دوں تو اس میں تمام جاندار آ جائیں گے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اور اللہ کو سب سے محبوب شخص وہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کے اس کنبے کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ جہاں ہمارے باہمی حقوق و فرائض ان کی پہچان ضروری ہے، وہاں پوری انسانی برادری جس میں غیر مسلم ہیں، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، مسلمان ان کے ساتھ کس طرح بیہیو کریں گے، مسلمانوں کے ان کے ساتھ سماجی تعلقات کیسے ہوں گے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو میں بات سخت ہے لیکن ہے حقیقت کہ اس وقت یعنی دور اول میں آپ دیکھیں تو لوگ دڑا دڑ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ابھی میں نے جو واقعہ آپ کو سنایا کہ وہ بنو تغلب کی عزت نفس کو جب اس کا لحاظ کیا گیا، معاہدے میں جزیہ کی جگہ صدقہ کا لفظ لکھ لیا گیا، تو وہ لوگ ادھر ہی رک گئے اور پھر بعد میں سارے مسلمان ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں کہ آپ نے صرف ایک لفظ کہ جس میں ان کی عزت نفس کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں، آپ نے ان کی عزت نفس کے لیے معاہدے کے الفاظ تبدیل کر دیے کہ آپ جزیے کی بجائے صدقہ کا لفظ لکھ لیں۔